اللہ تعالیٰ نے جمعے کے دن میں ایک ایسی گھڑی چھپائے رکھی ہے کہ اس گھڑی کے اندر جو بندہ جو بھی دعا کرتا ہے تو اس کی دعا ہر حالت میں قبول ہو جاتی ہے۔ وہ گھڑی ہے کون سی؟ اس میں تھوڑا سا اختلاف ہے۔ اگر وہ گھڑی آپ کو مل گئی نا جمعے کے دن میں، تو آپ کی جو بھی حاجات ہیں، جو بھی دعا ہے، اس وقت اگر آپ نے مانگ لی، آپ کی دعا ہر حالت میں قبول ہوگی۔ اب وہ گھڑی ہے کون سی؟ اس میں تھوڑا سا اختلاف ہے۔ بعض علماء کیا فرماتے ہیں کہ طلوع شمس سے لے کر، یعنی صبح کا جو سورج نکل جاتا ہے، وہاں سے لے کر مغرب تک آپ ذکر کرتے رہیں، دعائیں کرتے رہیں، یعنی 12 گھنٹوں تک، 10 گھنٹوں تک آپ دعائیں کرتے رہیں، ذکر کرتے رہیں، قرآن پڑھتے رہیں، اسی میں وہ گھڑی آ جائے گی۔ بعض علماء تو یہ فرماتے ہیں۔ پہلی بات ہو گئی۔ دوسرا، بعض علماء یہ فرماتے ہیں کہ جب جمعے کا جو دن ہوتا ہے، امام صاحب جو 2 خطبے دیتا ہے، ایک خطبہ دے کر جب وہ بیٹھ جاتا ہے نا، 2 خطبوں کے درمیان جب بیٹھ جاتا ہے، اسی کے درمیان اللہ تعالیٰ نے وہ گھڑی چھپائے رکھی ہے۔ جسے ہی وہ امام صاحب خطبے دینے کے لیے دے کر ایک خطبہ دے کر بیٹھ جائے تو آپ دعا مانگو، اس میں آپ کی ہر حاجت، ہر دعا قبول ہو۔ لیکن تیسرا قول جو ہے، تیسری بات جو ہے نا، وہ راجح قول ہے، وہ صحیح بات ہے۔ وہ یہ ہے، علماء فرماتے ہیں کہ جمعے کے دن عصر سے لے کر مغرب تک، اس کے درمیان اللہ تعالیٰ نے وہ گھڑی چھپائے رکھی ہے کہ اس کے درمیان بندہ جو بھی دعا مانگتا ہے، اس کی دعا ہر حالت میں قبول ہو جاتی ہے۔ اب دیکھیں نا، ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ میری دعا قبول ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک ہفتے کے اندر ایک جمعے کا دن لایا ہے۔ اب آپ تو اتنا تو کر سکتے ہیں نا کہ جمعے کے دن عصر سے لے کر مغرب تک اپنے لیے دعائیں کریں، اسی کے درمیان آپ کی دعا قبول ہو جائے گی۔